صاحب ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں سر جی مینو تو انجیکشن لگوانے لگی تھی. آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے؟ نہیں کوئی ڈپلوما بھی نہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کے کیوں مریضوں کو چیک کر رہے ہیں؟ میں نے یہاں پہ سیکھا ہوا ہے. میں 6 سال ہو گئے. 6 سال سے سیکھ رہی ہو؟ مطلب 5 سال کی تھی جب سے تم سیکھ رہی ہو ڈرپ لگانا, انجیکشن لگانا. میں آرام سے پیار سے بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے سامنے بچی جو ہے 11 سال کی انجیکشن لگاتی ہے, مجھے نہیں پتا. اور تمہیں پتا تم نے کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اس نے بخار کی حالت میں بھی مجھے ڈرپ لگا دی, جس کی وجہ سے میری دونوں کڈنیز جو ہیں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی بچی ہے, یہ کیوں ڈرپ لگا رہی ہے؟ مجھے لگا کہ ٹرین ہوئی ہے, ہمیں کیا پتا تھا. ٹیم سریام کی کارروائی کے بعد پولیس حرکت میں آئی. بچی کے والدین کو سمجھایا گیا اور جعلی ڈاکٹر کو بھی آئندہ کام نہ کرنے کی یقین دہانی پر رہا کر دیا گیا. لیکن یہ موصوف آج بھی لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. ہاں البتہ 11 سال کی نرس اب الحمدللہ پڑھائی کر رہی ہے اور اس کے ماں باپ نے اس سے انجیکشن اور ڈرپس لگوانے کا کام چھڑوا دیا ہے. ٹیم سریام نے ابھی 2 ہی ہفتے پہلے کراچی میں کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر کنڈا لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی تھی. ہم نے لیاری کے 2 علاقوں اور شفیق موڑ پر کنڈا لگانے والے شہریوں سے بات چیت بھی کی, ان کے مسائل اور شکوے بھی سنے اور ساتھ ہی ساتھ کے الیکٹرک کے مقامی افسران کا موقف بھی جانا. اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران لیاری کے علاقے چیل چوک میں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا جب کچھ افراد نے ٹیم سریام اور کے الیکٹرک کی ٹیم پر دھاوا بول دیا. ان افراد کی جانب سے کیا جانے والا حملہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب اور غیر متوقع حملہ تھا. ہم پر مختلف گھروں کی چھتوں سے پتھر تو برسائے ہی گئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیم سریام اور کے الیکٹرک کے اہلکاروں پر کھولتا ہوا گرم پانی بھی پھینکا گیا. 80 ملین یونٹ کی چوری ہے اس لیاری سے. ہمیں بتائیں کیا ناجائز ہو؟ کیا کنڈا کاٹنے میں کیا ناجائز ہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں. مرچوں کا پانی پھینک رہے ہیں, ہمیں یہ تار کاٹنے دو. کیا مارا ہے کہہ رہے ہو؟ کے الیکٹرک کے کئی اہلکار اس حملے کے نتیجے میں زخمی ہوئے, لیکن اس کے باوجود کے الیکٹرک ان تمام علاقوں کے صارفین کے مسائل حل کرنے, ان علاقوں میں کیمپس لگانے اور کنڈا لگانے والوں کو میٹر لگوانے پر ہر ممکن رعایت دینے کے لیے تیار ہے. کے الیکٹرک کے ترجمان اور سینئر ڈائریکٹر کمیونیکیشنز عمران رانا نے ٹیم سریام سے بات چیت کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ان کا ادارہ شہریوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہے اور ان مسائل کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. اقرار, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. آپ نے جس طریقے سے بجلی چوری کے حوالے سے جس طریقے سے اس ایشو کو اجاگر کیا ہے, آپ کی ریٹس میں نے دیکھی ہیں لاسٹ ٹائم لیاری کے اندر, کراچی کے مختلف علاقوں میں, اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی. میں اور میری انتظامیہ اور میرے ورکرز بہت شکر گزار ہیں آپ کے اس ایفرٹ کے لیے. جہاں تک کنڈوں کا تعلق ہے اقرار, یہ ایک مینس ہم سمجھتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ کراچی میں ہمیں اگر سب سے زیادہ جس ایشو کا سامنا ہے وہ بجلی چوری کا سامنا ہے, اور بجلی چوری کے ساتھ ساتھ اس میں جو کنڈوں کے ذریعے بجلی چوری ہوتی ہے وہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے ہمارے لیے. باوجود اس کے کہ ہماری ٹیمز ڈے ان ڈے آؤٹ ان ایشوز پہ کام کرتی ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جولائی سے لے کے اب تک ہمیں 10,000 سے زائد کراچی میں ریڈز کیے ہیں, اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب زیادہ اس سے بھی زیادہ کنڈے جو ہیں ہم نے اسے ریموو کیا ہے. کراچی کے اندر 30% ہمارے علاقے ایسے ہیں جو فیڈرز کا نیٹ ورک ہے جہاں پہ ہمیں اس پرابلم کا اشد سامنا ہے. باقی کا 70% فیڈرز نیٹ ورک جو کہ کسی زمانے میں 6% میں تھا, وہاں پہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹس ہم نے کی ہیں, جس کے بعد اور کمیونٹی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, جس کے بعد ہم نے وہاں پہ پورا کا پورا نیٹ ورک ہمارا لوڈ شیڈ فری ہے. اس وقت ہمارے 30% ایریاز کے اندر بجلی چوری یا بلوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. اور بجلی کی چوری آف کورس جیسے آپ نے کہا ہے, اس میں اگر میں نام لوں تو بلدیہ کا علاقہ ہے جہاں پہ ہمیں اچھے خاصا ایشو فیس کرنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر جوہر کے مختلف علاقے ہیں, اگر میں رقم کے حوالے سے بات کروں بیکاز آپ لیاری میں دنوں میں آپ موجود تھے, تو صرف لیاری کے ذمہ تقریباً 20 ارب سے زائد جو ہے واجب الادا ہیں مختلف نقصانات کی مد میں. ٹیم سریام کے نمائندے نے پروگرام کے بعد لیاری میں جا کر ایک مرتبہ پھر خفیہ ریکارڈنگ کی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کنڈوں کی کیا صورتحال ہے.
تو ظاہر ہے یہاں سے کنڈوں کے خاتمے میں کچھ وقت لگے گا کہ الیکٹرک اور ٹیم سریعام اس سلسلے میں شہریوں کی سہولت کے لیے کام بھی کریں گے، لیکن خفیہ ریکارڈنگ میں لیاری والوں کی محبت اور پیار کا ایک الگ انداز دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جہاں انہوں نے ہم پر وقتی جذبات میں آ کر دھاوا بولا، وہیں بعد میں ٹیم سریعام پر اس حملے پر ندامت کا اظہار بھی کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا، مجھے بھیجا ہے اقرار بھائی نے نا، پانی وانی پھینکا وہ تو دیکھا، لکڑی میرا ہاتھ میں تھا، پانی بچوں کا ہم نے پتھر وغیرہ نہیں وہ جو ہونا تھا ہو گیا، چھوڑا ختم کرو، ہم کو بخش دے، ہمارا ہم نہیں تھا، ہم اس بات میں بولا، میں نے بولا تم لوگ نے غلط کیا۔ جہاں مذکورہ بالا پروگرام میں کہ الیکٹرک کا ایک مثبت چہرہ دیکھنے کو ملا، وہیں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی اور اس کے سی ای او کا ایک بھیانک روپ ہمارے سامنے آیا جب ہم نے طاقتور صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی رہائش گاہ پر بجلی چوری کے ثبوت ریکارڈ کیے۔ ٹیم سریعام کے ساتھ موجود لیسکو ہیڈ آفس کے افسران نے بھی بجلی چوری کی تصدیق کی، لیکن یہ خبر نشر ہونے کے بعد لیسکو کے سی ای او شاہد حیدر نے ایک نام نہاد کمیٹی بنا کر ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق صوبائی وزیر کے گھر پر بجلی چوری کے کوئی ثبوت نہیں مل سکے۔ لیسکو کے سی ای او کی صوبائی وزیر کے گھر پر حاضری دینے کی تصاویر ٹیم سریعام کے ہاتھ لگنے کے بعد اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس جھوٹی رپورٹ کے پیچھے لیسکو کی کیا کیا مجبوریاں ہوں گی، لیکن ٹیم سریعام نے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے گھر پر ایک مرتبہ پھر خفیہ کیمرے کے ساتھ اپنا نمائندہ بھجوایا، اور اس ریکارڈنگ میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ سہیل شوکت بٹ کے گھر کے اندر جانے والا کنڈا آج بھی موجود ہے۔ یہ نہ صرف لیسکو کی اس جھوٹی رپورٹ اور سی ای او کے منہ پر تماچا ہے، بلکہ ایک طاقتور وزیر کی جانب سے یہ پیغام بھی ہے کہ میڈیا ہو یا عوام، ادارے ہوں یا افسران، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سرکار کے تمام ادارے یا افسران ایک جیسے نہیں۔ ٹیم سریعام نے لاہور کے تھانہ کانا کاچھا کے پولیس افسران کی جانب سے شہریوں کے اغوا برائے تاوان کا پول کھولا تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے لاہور پولیس نے اس پروگرام پر فی الفور کارروائی کی۔ متعلقہ پولیس افسران کو معطل کیا گیا۔ پولیس کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کرنے والے کانا پریس کلب کے صدر ماجد شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کیا گیا، جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز کامران فیصل کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں اس بات کا یقین دلایا گیا کہ پولیس میں موجود ایسی کالی بھیڑوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔